ایچ ٹی ایکسیس فائل جو ہے اس کو دیکھیں گے ہم. سیکنڈ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا جو ہم نے ای کامرس میں سٹارٹ کیا ہوا تھا. ایچ ٹی ایکسیس فائل جو ہے بیسیکلی اپاچی سرور جو ہے اپاچی ویب سرور کا سافٹ ویئر ہے جو رن کرتا ہے, اور اس فائل میں جو ہے کنفیگریشن ہوتی ہے اور یہ کیا چیز فنکشنز یا فنکشنالٹی یا ٹاسک پرفارم کرتی ہے. تو ایچ ٹی ٹی ایکسیس فائل جو ہے وہ بیسیکلی کنفیگریشن فائل فار یوز آن اے ویب سرور رننگ اپاچی ویب سرور سافٹ ویئر, یعنی کہ وہ ویب سرور جس کے میں اپاچی ویب سافٹ ویئر انسٹال ہوگا, ویب سرور سافٹ ویئر انسٹال ہوگا, تو یہ فائل جو ہے وہ یوز ہوگی. اور اس فائل نے کیا ٹاسک یا جاب پرفارم کرنے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے فرسٹ یہ ہے کہ وہ بلاک اور الاؤ کرتا ہے ایک آئی پی ایڈریس. اگر کوئی آپ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ بلاک کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفک یا اس کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں, یہ فائل آپ کو الاؤ کرے گی. ریزالو دا کینونیکل ایشوز جو ہیں وہ بیسیکلی ڈپلیکیٹ یا آئیڈینٹیکل کانٹینٹس جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ ایشو ارائز ہوتے ہیں. تو کونیکل ایشوز کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ کامنلی اکرز ایشو جو ہیں کونیکل when website has more than one URL that displays similar or identical contents, یعنی کہ ایک ویب سائٹ پہ ایک جیسے یعنی کہ ڈپلیکیٹ کانٹینٹس ہوں تو اس کو ہم کامنلی جو ہے کونیکل ایشوز کہتے ہیں. اور یہ ریزلٹ جو ہے دے آر آفن دا ریزلٹ آف ناٹ ہیونگ پراپر ری ڈائریکٹ ان پلیس. ری ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی. ری ڈائریکشن لاسٹ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ری ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ایشوز ہوتے ہیں کونیکل ایشوز وہ بیسیکلی ریزالو کرتا ہے ایچ ٹی ٹی ایکسیس فائل. اس کے بعد مینیج دا کسٹم ایررز. اکثر جنہوں نے انٹرنیٹ یوز کیا ہے تو وہ ان ویب جو ایرر میسیجز ہیں ان سے فیملیئر ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے. موسٹلی بعض دفعہ 400 پہ میسج ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو 400 میسج جو ہے بیسیکلی ہائپر ٹیکسٹ ایچ ٹی ٹی پی کا میسج ہے, بیسیکلی بیڈ ریکویسٹ رسپانس ہے. یہ اسٹیٹس کوڈ جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سرور جو ہے وہ پروسیس جو ہے جو ریکویسٹ جو آئی ہے کسی چیز کی یوزر کی طرف سے کلائنٹ کی طرف سے اس میں کوئی ایرر ہے, دیٹس وائی بیڈ ایرر کا میسج جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح 404 ہے, یہ اکثر و بیشتر جو ہے آپ اس ایررز کو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ڈسپلے ہوا ہوگا موسٹلی. اور یہ جو ایچ ٹی ٹی پی ایرر ہے 404 یہ بیسیکلی ناٹ فاؤنڈ کے لیے ہوتا ہے. آپ کا پیج جو ہے وہ یا فائل یا سرور جو ہے وہ اسے ملا نہیں ہے, یہ ایرر میسج ڈسپلے ہوتا ہے. بیسیکلی رسپانس کوڈ ہے کمپیوٹر نیٹورک کمیونیکیشن. براؤزر جو ہے وہ اس کی کمیونیکیشن سرور سے نہیں ہو پا رہی, یعنی کہ سرور کو کچھ مل نہیں رہا, جو ریکویسٹ آئی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ پیجز اویلیبل نہیں ہے, وہ جو ہے سرور اویلیبل نہیں ہے. سو دیٹس وائی جو ہے 404 کا میسج ہوتا ہے. اور یہ ایچ ٹی ایکسیس فائل جو ہے اس کو ہینڈل کرتی ہے. سم ٹائم 500 کا یہ کوڈ تو کافی سارے ہیں, 1 سے لے کر 5 تک کے مختلف ہیں, 100 101 200 اس طرح ہے. تو یہ ایچ ٹی پی کے میسج کے لیے ہیں, بٹ موسٹ کامنلی جو میسج ہے ہم اس کو دیکھنا ہے. 500 میسج جو ہے وہ انٹرنل سرور کا میسج ہوتا ہے. یہ کوڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سرور میں جو ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ کنڈیشن آ گئی ہے اور وہ ریکویسٹ کو فلفل نہیں کر پا رہا, یعنی کہ ایرر جنریٹ ہوا ہے. سو دیٹس وائی یہ جو میسیجز ہیں یہ بیسیکلی ایچ ٹی ٹی ایکسیس فائل جو ہے ان کو ہینڈل کرتی ہے. یہ جتنے ٹاسک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ فائل جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے. اور یہ فائل صرف اور صرف اپاچی سرور کے اوپر جو ہے رن ہوگی اگر آپ کی ویب سرور کے اوپر اپاچی سافٹ ویئر انسٹال ہے. ری ڈائریکٹ فائل یا ڈائریکٹ ٹو اسپیسیفک یو آر ایل یہ بھی جو ہے ایچ ٹی ٹی ایکسیس فائل اس کو ہینڈل کرتی ہے. انڈیکس فائل جسے ہم نے بات کیا, اس کے بعد مزید آگے جو یو آر ایل آتا ہے انکمنگ ریکویسٹ جو آتی ہے فرام یوزر تو وہ ری ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ریسورسز جو ہیں وہ سرور کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, ان کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنا, دیٹ از ری ڈائریکٹ فائل. سیٹ ڈیفالٹ پیج ٹو ڈسپلے وین ڈائریکٹری از ایکسیس, یعنی کہ ہوم پیج جس طرح ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ویب پیج آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کا فرسٹ پیج جو ہے وہ ہوم پیج ہوتا ہے یا انڈیکس فائل ہوتی ہے وہ جو ہے. اور دس فائل از مینلی یوز فار ری ڈائریکٹ یو آر ایل. ری ڈائریکٹ جیسے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو کسی اسپیسیفک پوزیشن کے اوپر جو ہے اس کو موو کرنا, دیٹ از
रीडायरेक्ट कहलाती है। तो ये हमारा जो था पहला दूसरा चैप्टर जो था उसमें ये टॉपिक्स थे, इसको हमने देखा। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट है एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के फीचर क्या होने चाहिए। ये मोस्टली आप लोग को आइडिया भी होगा, इसको क्विकली हम देख लेते हैं। नॉन कैश पेमेंट, एक ई कॉमर्स जो है ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए, स्मार्ट कार्ड के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक फंड के जरिए, बैंक के जरिए होता है। तो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, कैश आपको नहीं देना पड़ता। ये एक ई कॉमर्स का फीचर है। 24/7 अवेलेबिलिटी है बिजनेस की, जब चाहें आप, बिजनेस ऑटोमेटेड है, उसकी सर्विसेज जब भी आप हासिल करना चाहें तो आप कस्टमर जो है उसको एनी टाइम वो अवेलेबल होता है ई कॉमर्स का बिजनेस। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो एक लोकेलिटी या एरिया को कवर करता है, एडवर्टीजमेंट भी हो या मार्केटिंग हो गई। बट ये जो ई कॉमर्स होता है बिजनेस, वो रीच आउट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। मार्केटिंग का बेहतरीन जरिया है ई कॉमर्स। इम्प्रूव द सेल, जाहिर है जहां पे आपने लोकल मार्केट को हिट करना है, नॉर्मल जो है ब्रिक्स एंड मोटर सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, बट इन ई कॉमर्स में आप जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो सेल जो है वो इम्प्रूव होती है और डे बाय डे, और जहां जहां तक आपकी प्रोडक्ट की रीच आउट होती है या आपकी जो है ई कॉमर्स की साइट्स की रीच आउट होती है, वो वहां तक, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड आप अपनी सेल जो है सेल कर सकते हैं। स्पोर्ट जो है, आप ई कॉमर्स जो है वो वेरियस किस्म की स्पोर्ट प्रोवाइड कर सकती है अबाउट सेल, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर को। ये एक तरह की सपोर्ट है कस्टमर के लिए। सपोर्ट किस तरह, अगर एक जो है कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है तो वो ऑर्डर शिपमेंट हो गई है तो वो अपना स्टेटस कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ पे उसकी प्रोडक्ट है। बाज दफा वो आपको कहते हैं ये कैश बैक है, कैश के ऊपर डिलीवरी कर दें, या वो बाज दफा मनी बैक गारंटी दे देते हैं। रिटर्न पॉलिसीज भी होती हैं, रिटर्न पॉलिसी भी हम देखेंगे कि ई कॉमर्स में क्या होती है, कितनी डेज की रिटर्न पॉलिसी है, वो वो भी शामिल है, इंक्लूडेड है ई कॉमर्स की साइट पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ई कॉमर्स के अंदर वो ऑटोमेटेड होती है। रिपोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की जनरेट होती हैं जो कि आपको इन्फॉर्म रखती हैं कि स्टॉक में क्या चीज अवेलेबल है, क्या जो है स्टॉक ऑफ आउट ऑफ स्टॉक है। सो देयर इज डिफरेंट ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, और इन्वेंट्री जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल होती है। कम्युनिकेशन जो है वो बेहतरीन है ई कॉमर्स के जरिए, फास्ट एफिशिएंट है कस्टमर और पार्टनर या सेलर के दरमियान में। सो दैट इज ई कॉमर्स की एक फीचर है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट दैट इज मोस्ट कॉमनली आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, आप लोगों को पता भी होगा। जी, अब हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद 15, देन फिर हम वापस दोबारा मूव करेंगे। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉइंग क्या है, बेसिकली डिप्लॉइंग को अभी हम प्रॉपरली देखते भी हैं और स्टडी भी करते हैं। डिप्लॉइंग प्रोसेस क्या है बेसिकली। डिप्लॉइंग बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है, जब आप कोई एप्लीकेशन राइट कर लेते हैं, व्हेन राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर द वेब, तो आप हमेशा अपनी मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। दैट इज डेवलपमेंट। आप इसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। बट एप्लीकेशन जो है उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना चली जाए, लाइव ना चली जाए आप कह लें। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इंस्टॉलिंग द कोड टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप कि आप अपनी जो आपने कोडिंग की है, एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसको अगर आप पैकेजिंग और उसकी इंस्टॉलेशन जो है कोड की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे डिप्लॉयमेंट। तो वेब एप्लीकेशन के मुताबिक वेब डिप्लॉयमेंट है। अगर वेब, वैसे आप नॉर्मल अगर कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाया वो भी एक तरह आप डिप्लॉय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए बनाया है उसमें जाके आप इंस्टॉल करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन दैट इज वेब डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट जो है सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट मीन कि आप चेंजेस और अपडेट कर रहे हैं एक डिप्लॉयमेंट जो है एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में, और आप सेटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स की
جو کہ آپ لائیو آپ کی ویب سائٹ جب جائے گی، اور وہ انوائرمنٹ جو ہے لائیو انوائرمنٹ کہلاتی ہے یا پروڈکشن انوائرمنٹ کہلاتی ہے سم ٹائم. سو دیٹ از جو ہے ڈپلائنگ کہتے ہیں ہم اس کو، ڈپلائنگ کہتے ہیں. جو ویب ڈپلائمنٹ از پروسیس آف ڈپلائنگ دا کوڈ فرام سورس کنٹرول، یعنی کہ اپنی مشین سے آپ ہوسٹنگ پلیٹ فارم پہ. ہوسٹنگ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، آج دو امپورٹنٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے، ڈومین اور ہوسٹنگ کو. تو بیسیکلی وہ آپ اس کو کرتے ہیں. تو مینول پروسیس جو ہے وہ مینول بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپلائمنٹ کا پروسیس جو ہے دیٹ کین بی اے ٹو ٹائپ، آپ اس کو دو طرح کہہ سکتے ہیں، مینول اور آٹومیٹڈ. مینول پروسیس میں جو ہے آپ کاپی کرتے ہیں اپنی فائلز کو اپنی مشین سے سرور یا ہوسٹنگ والے سرور کے اوپر. اور دوسرا پروسیس جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہے. اسپیشلی جب آپ کی اپلیکیشن بڑھتی جاتی ہے تو آپ ریلائبل نہیں ہوتے جو ہے مینول پروسیس کے، دیر از چانس. تو اس ہیومن ایرر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے ایک پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آٹومیٹڈ پروسیس ہو، آپ کی غلطی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو. تو لیٹس سی کہ ڈپلائمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. بٹ یہ اسٹیپ جو ہے کہ کوشچن پیپر میں آ چکا ہے ایک دفعہ لاسٹ ٹائم. فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ، آپ نے اپنی اپلیکیشن بنا لی، ویب سرور ویب اپلیکیشن ڈیولپ کر لی ہے، ویب پیجز ڈیولپ کر لی ہیں. اب اس کو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا ہے ڈومین نیم. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے. ڈومین نیم کیا ہوتی ہے بھی دیکھتے ہیں ہم اس کو. تو کسٹمر جو ہے وہ اپنی ویب پیج کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو جو ہے رجسٹر کرواتا ہے، تاکہ جہاں پہ بھی جو بھی یوزر اس کو ایکسیس کرے تو وہ ڈومین اس کے پاس ہو اور وہ اس کو ایکسیس کر لے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہوسٹنگ اکاؤنٹ کی جو ہے آپ اپنی فائلز جو ہیں آپ نے اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے اس کو کہیں پہ رکھنا ہے، اور وہ اپلیکیشن جہاں پہ رکھیں گے وہ اپلیکیشن جو ہے بیسیکلی 24 آور اویلیبل ہو. سو دیٹس وائی ہوسٹنگ آپ کو چاہیے. یہ بھی پھر آپ نے جب ڈومین نیم بھی لے لیا اور ہوسٹنگ بھی لے لی ہے تو پھر آپ نے ان دونوں کو آپس میں ان سمپل ورڈ کہہ لیں کنفیگر کرنا ہے کہ وہ جو ڈومین نیم ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے، جب یوزر براؤزر کے اندر ڈومین نیم کو ٹائپ کرے تو ری ڈائریکٹ ہو آپ کے اس فائلز کے اوپر جو فائلز سرور کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ کسی کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور اس گھر کے ایڈریس کے اوپر وہ کانٹینٹس اس کو اویلیبل ہونے چاہیے. تو ڈومین نیم تو بیسیکلی ایڈریس ہو گیا. سو وہ آپ اس کو کنفیگر کریں گے بیسیکلی. کریٹنگ اے ڈیٹا بیس آن ہوسٹنگ اکاؤنٹ. ابھی آپ یہ جو اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کئی سے جو ہیں ڈیٹا بیس ٹیبلز وغیرہ آپ اسٹڈی کریں گے جو اس نے بنائے ہیں، کیٹیگری کا، پروڈکٹ کا، مختلف قسم کے جو ہیں اس نے ٹیبلز کریٹ کیے ہوئے ہیں. ان ٹیبلز کو جو ہے ہوسٹنگ کے ٹیبل کے اوپر، ہوسٹنگ مشین کے اوپر جو ہے وہ کریٹ کرنا، یعنی کہ ڈیٹا بیس کریٹ کرنا. پھر اس کے بعد امپورٹ کرنا ایک ڈیٹا بیس سے دوسرے ڈیٹا بیس پہ. آپ نے اپنی مشین پہ ٹیبل بنائے تھے، ڈیٹا بیس بنائی تھی، اور جب آپ نے ہوسٹنگ کے اوپر بنایا اس کو ٹرانسفر کرنا وہاں پہ. یہ ایک سٹیپ ہے. اپلوڈنگ اوور فائلز ٹو دا ہوسٹنگ، باقی جو فائلیں ہیں ان کو بھی، اور پھر کوئی کنفیگریشن جو ہے وہ ریلیونٹ فائلز وغیرہ کی وہ آپ نے کرنی ہے. یہ سٹیپ ہوتے ہیں ڈپلائنگ کے اندر. تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈومین نیم کیا ہے. بیسیکلی ڈومین نیم کو ہم دیکھتے ہیں اور ڈومین نیم سے پھر آگے ہم فردر چلتے ہیں. تو یہ ایک سٹیپس تھے ڈپلائنگ کا. جی یہ آپ کے پاس میں نے اسکرین شیئر کی ہے. ڈومین نیم جو ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے، اور ڈومین نیم جو ہے وہ ایڈریس ہے جو کہ انٹرنیٹ یوزر کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈومین نیم جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آئی پی ایڈریس. ڈومین نیم ضروری ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیے جیسے فزیکل ایڈریس ہوتا ہے. فزیکل ایڈریس جو ہے جیسے آپ جی پی ایس یوز کرتے ہیں اور اسٹریٹ زپ کوڈ وغیرہ آپ کو بتا دیے کہ کس ڈائریکشن پہ یہ ایڈریس ہے. تو ویب براؤزر جب آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے ڈومین نیم کی جو آپ کو اس کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آئے. تو ڈومین نیم جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، ڈومین نیم ٹیکس دا فارم آف ٹو ایلیمنٹس. دو طرح کے ایلیمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. لیٹس سے سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس facebook.com ایک جو ہے ایڈریس ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ویب پیج ہے، ویب سائٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں فیس بک
.com یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے سپوز. تو فیس بک جو ہے وہ ویب سائٹ کا نام ہے اور اس کے بعد .com کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کمپنی یا پرسن جس نے یہ ڈومین پرچیز کیا .com .edu .org یہ بیسیکلی بتاتی ہے سرور ڈومین نیم کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کس طرح کیا. .com کا مطلب کمرشل ہے بیسیکلی. .edu اس کا مطلب ایجوکیشن ہے. .pks کا مطلب ہے کنٹری ہے. سپوز ایسی یہ ڈومینز ہیں بیسیکلی. ڈومین نیم جو ہے وہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور مینج ہوتی ہے ایک کمپنی ہے جسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کارپوریشن فار اسائن نیمز اینڈ نمبرز ICANN جو کہ ڈومین نیمز کی ایکسٹینشن جو اویلیبل ہوتی ہیں ان کو ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس کے اندر رکھتی ہے جہاں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہر ویب سائٹ جب آپ وزٹ کرتے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ڈومین کا نام اور ویب سرور. ٹھیک ہے. تو ویب سرور جو ہے وہ آپ کی فزیکل مشین ہے جو کہ آپ کی فائل ہوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے ویب سائٹ جو ہے وہ کہاں سے بنی ہے اور کہاں سے لوگ جو ہے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں نیٹ سے وزٹ کر رہے ہیں اس مشین کے اوپر یعنی کہ ویب سرور کے اوپر. اور ڈومین نیم جو ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹائپ کرتے ہیں ایکسیس کرنے کے لیے آپ کی سائٹ پہ اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے براؤزر کو سرور پہ یعنی کہ ایک تو آپ کی فزیکل فائل پڑی ہوئی ہے سرور کے اوپر اور ایک یوزر ایکسیس کر رہا ہے. تو وہ یوزر جو ایکسیس کر رہا ہے وہ ڈومین نیم جو ہے وہ اس کو ٹائپ کرتا ہے ویب براؤزر کو اور اس کے بعد وہ فائل جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اسٹورڈ ریسورسز کو. وداؤٹ ڈومین نیم جو ہے وہ لوگ اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس میں بھی بتایا تھا کہ ہر ویب سائٹ جو ہے اس کا آپ اگر IP ایڈریس جو ہے یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. بیسیکلی تو آپ کسی سرور کو ایکسیس کر رہے ہیں تو IP ایڈریس از اے ڈیفیکلٹ سو دیٹ ڈومین نیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. ڈومین نیم بیسیکلی اس لیے انٹروڈیوس کروائی گئی دیٹ از ہیومن ریڈیبل اینڈ ایزی ٹو ریمبر. ڈومین نیم جو ہے وہ ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے جیسا شارٹ کٹ ٹو دا سرور یو ہوسٹنگ کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہلو وعلیکم السلام آفس کی خیریت ہے UBL ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਿਰ ਹਨੀਮ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਹਨੀਮ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ. ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ. हेलो मिल जाएगा. मैं क्लास लै रहा सी. आमिर हनीम का क्लिनिक है ना उसको अगे ऑफिस है. आ जी यार श्री चिल्ड्रन के नाल गली है ना अंदर श्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाल लास्ट चाइना ना FFO लिखा हुआ है. हेलो अच्छा یہ جو ہے آپ کے پاس ڈومین نیم جو ہے بغیر ڈومین نیم جو ہے آپ وزٹ نہیں کر سکتے کسی ویب سائٹ کو جب تک کہ آپ اس کا آپ کے پاس فل IP ایڈریس یا ڈومین نیم اویلیبل نہ ہو. سو دیٹس وائی جو ہے آپ کو ڈومین نیم لازمی جو ہے وہ رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ڈومین نیم جو ہے وہ مختلف کمپنیاں پرووائڈ کرتی ہیں اور یہ ڈومین نیم جو ہے آپ کو پے کر کے جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے. اور ڈومین نیم کی جو ہے مختلف پرائسز ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ڈومین نیم بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہوسٹنگ بھی دے رہی ہوتی ہے. سو اس کے لیے پھر آپ کو ہوسٹنگ کے لیے علیحدہ پے کرنا پڑتا ہے اور ڈومین نیم کے لیے علیحدہ پے کرنا پڑتا ہے. سپوز فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ونڈو کو.
hostinger.com اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ اپنی ڈومین رجسٹر کروانی ہے، آپ یہاں پہ ڈومین نیم دیں گے اور چیک کریں گے آیا یہ ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں. لیٹس سی کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ڈومین جو ہے وہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں تاکہ میں اس کو رجسٹر کرواؤں. تو یہ میں نے ڈومین لکھ دی ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ میری جو ویب سائٹ ہے میں اس کا یہ نام رکھ سکوں. اگر یہ اویلیبل ہوگا تو پھر مجھے پے کر کے میں اس کو اپنے نام پہ کروا لوں گا. یہ سرچ پہ میں جیسے ہی کلک کروں گا تو وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی پاسبلٹیز اور سجیشن ڈسپلے کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں اویلیبل ہے، میسج آ گیا. ہاں اس کے ساتھ جو ہے مختلف باقی جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اچھا وہ جو ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ڈومین اویلیبل ہے. اس ڈومین کے اندر جو ہے آپ کے پاس یہ پیمنٹ ہے. اس پیمنٹ کو آپ جو ہے پے کر کے پر ایئر ہے $8.99. اسی طرح یہ ویب سائٹ ہے. یہ مختلف جو ہے آپ کے پاس ڈومین اویلیبل ہیں. آپ کوئی بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس میں سے اور اپنی ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ یہ اس ڈومینز کے اوپر کر سکتے ہیں. بٹ جو میں نے دی تھی وہ اویلیبل نہیں ہے. سو دیٹ از ڈومین نیم جو کہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہم آئیں ہوسٹنگ کے اوپر تو ہوسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ویب ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے. ویب ہوسٹنگ جو ہے سروسز ہیں. آپ کی ویب سائٹ جو آپ نے بنائی ہے وہ ہائی پاورڈ کمپیوٹرز جو کہ فاسٹ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ اس کے اوپر جو ہے ان کے اپنی فائلز کے لیے اسپیس پرچیز کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر رکھتے ہیں ویب سرور کے تاکہ وہ اویلیبل ہوں. تو آپ کے ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی اے ٹرانسفر فرام یور لوکل مشین ٹو دیٹ مشین دیٹ از نون ایز اے ویب ہوسٹنگ. یعنی کہ ویب ہوسٹنگ از اے سروسز وہ آرگنائزیشن اور انڈیویجل کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹس اور ویب پیجز کو پوسٹ کر سکیں انٹرنیٹ کے اوپر. اور ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی سروس پرووائڈر کمپنیز ہوتی ہیں جو پرووائڈ کرتی ہیں. ان کا بزنس ہوتا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی سروسز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں. ویب ہوسٹڈ جو ہے ویب سائٹ جو ہے وہ ہوسٹڈ اسٹور ہوتے ہیں اسپیشل کمپیوٹر جیسے میں نے کہا کہ سرور ہیں ان کے اوپر. سو بہت ساری ویب ہوسٹنگ کمپنیز بھی اویلیبل ہیں اور موسٹلی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین دونوں پرووائڈ کرتی ہیں. آپ ڈومین نیم بھی وہاں سے رجسٹر کروا سکتے ہیں پرائز دے کے جیسے بھی میں نے بتایا اور ساتھ آپ اس کے ہوسٹنگ بھی ان کی لے سکتے ہیں. بٹ لازمی نہیں آپ ڈومین کسی ایک کمپنی سے رجسٹر کروا لیں، ہوسٹنگ کسی اور سے لے لیں. اب یہ جو ہوسٹنگ کے چارجز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہوسٹنگ کس ٹائپ کی لی ہے. آگے ہوسٹنگ کی ٹائپس ہیں. آپ نے اگر ہوسٹنگ کی مختلف کمپنیاں گو ڈیڈی ہوسٹنگر جو ابھی میں نے دکھایا، ویب ہوسٹنگ، ڈریم ہوسٹ، ہوسٹ پاپا، نیٹ ورک سولوشن، top10.com، یہ ساری کمپنیز ہیں. بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہے آپ ویب ہوسٹنگ کو پرچیز کر سکتے ہیں. تو ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہیں. اس میں جو ہے فرسٹ ون از آپ اگر دیکھنا چاہیں تو پہلی ٹائپ جو ہے شیئرڈ ہوسٹنگ ہے. شیئرڈ ہوسٹنگ کا مطلب یہ اگر آپ بگنر ہیں انٹری لیول کی آپ چھوٹی سی ایک ویب سائٹ بنائی ہے تو جی سر یہ چیپٹر نمبر پلیز بتا دیں گے کون سا آپ جو چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. چیپٹر نمبر 14. تو شیئرڈ ہوسٹنگ جو ہے وہ انٹری لیول کے لیے جو ہے وہ ویب سائٹس کے لیے آپ سوٹیبل ہے. آپ جہاں پہ ویب سائٹ اپنے سٹور کر سکتے ہیں ایک ہی سرور کے اوپر ملٹیپل اور ویب سائٹ بھی وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ کی ویب سائٹ آپ شیئرڈ ہوسٹنگ کے اندر رکھتے ہیں. شیئرڈ پلان ہوسٹنگ پلان میں جو ہے آل ڈومین شیئر دا سیم سرور ریسورسز. ایک ہی سرور ہے اس کے اوپر آپ نے شیئرنگ کی ہوئی ہے، ریم سی پی یو ہے اور تمام ریسورسز جو سرور کے ہیں اور کاسٹ بھی لہٰذا شیئرڈ ہو جاتی ہے ہوسٹنگ پلان کے اندر. تو ریلیٹیولی اس کی لو کاسٹ ہوتی ہے. آپشن جو ہے وہ ویب سائٹ جو شروع میں اپنے ارلی سٹیجز کے اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ہے ورچوئل پرائیویٹ سرور وی پی ایس ہوسٹنگ. وی پی ایس ہوسٹنگ جو ہے الٹیمیٹلی مڈل کہہ سکتے ہیں آپ شیئرڈ اور ڈیڈیکیٹڈ. ابھی ڈیڈیکیٹڈ کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درمیان والی بات ہے. یہ ان ویب سائٹس اونر کے لیے بہت اچھی ہے جن کو اپنا کنٹرول زیادہ چاہیے ویب پیجز کے اوپر
بٹ ان کو ڈیڈیکیٹڈ سرور نہیں چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ ورچوئل ہوسٹنگ جو ہے وہ ایک یونیک ہے، اور ہر ویب سائٹ جو ہوسٹڈ ہوتی ہے اپنی ہی سپیس ہوتی ہے سرور کی اس کے اوپر، اور سٹل اس کے فزیکل جو سرور کے ہوتے ہیں ریسورسز وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ. بٹ وی پی ایس ہوسٹنگ جو ہے وہ آپ کو ویب اوپنر کو پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی کسٹمائزیشن کر سکتا ہے فلی، اور مور سپیس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اور جو ہے بیسیکلی وی پی ایس ہوسٹنگ جو ہے وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ تو ہو لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا اتنا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وی پی ایس ہوسٹنگ جو ہے وہ بیٹر ہے. کاسٹ بھی جو ہے وہ لے تو رہے ہوتے ہیں، کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ کا لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل فیسلٹی جو ہے وہ شیئر ہوسٹنگ کی طرح کی ہوتی ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان کی ہے، شیئرڈ اور ڈیڈیکیٹڈ. اور ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ جو ہے وہ تو بڑی بڑی کمپنیز جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک سرور جو ہے دیٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر ویب سائٹس، وہ اس ویب سائٹ کے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہو گیا، اور وہی اس کو مینٹین کر رہے ہیں، وہی اس کو کر رہے ہیں. ان کا فل کنٹرول ہے سرور کے اوپر، ان کے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے، یعنی کہ ایڈمن رائٹس سارے اسی کے پاس ہیں. یہ ہماری پرماننٹ جو ہے ٹیمپرری ہوسٹنگ ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی ہوتی ہے کلاؤڈ ہوسٹنگ، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں فی الحال. تو دیٹ از جو ہے ہوسٹنگ ہے. اب آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ کا پتا ہونا چاہیے. اگر اینی ون کوئی کوشچن کرتا ہے آپ سے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. تو یعنی کہ ڈومین لائک یور فزیکل ایڈریس اینڈ ہوسٹنگ از لائک دا فزیکل بلڈنگ جس کے اندر کانٹینٹ سٹورڈ ہے. یعنی کہ ڈومین نیم جو ہے وہ آپ کے لیے جسٹ شارٹ کٹ لنک ہے جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کنٹینٹ جو ہیں وہ فزیکلی کسی سرور کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. سو دیٹس وائی ہم اس کو کہیں گے کہ ڈومین اور ویب ہوسٹنگ جو ہے دیٹ از دونوں چیزیں اسینشل ہیں آپ کی ویب سائٹس کے لیے. تو اب ہم آتے ہیں دوبارہ، یہ ایک سافٹ ویئر ہے سی پینل کا، سی پینل سافٹ ویئر، یہ ورڈ یوز ہوا ہے. جب آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ نے ہوسٹنگ پرچیز کرنے کے بعد وہاں پہ اس کے سرور کے اوپر جو ہے کچھ فنکشن پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جیسا ڈیٹا بیس اپنی بنانی ہے آپ نے سرور کے اوپر، فائلز اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ ایک بیسٹ سافٹ ویئر ہے جو کہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلتا ہے. ریمبر دیٹ کہ آپ نے جو ہوسٹنگ پرچیز کی ہے سرور کے اوپر، اس کے اوپر لینکس آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے. تو بیک اینڈ پہ جتنا بھی کام مینج کرنا ہے جو ویب آنر ہے وہ یہ آپ کو گرافیکل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو اس کی ایک ویڈیو پرووائڈ کر دوں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیے گا کہ سی پینل کس طرح یوز ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہ سی پینل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے سروسز. آپ نے اپنی فائلیں اپلوڈ کرنی ہے اپنی لوکل مشین سے سرور ہوسٹنگ کے اوپر، اور کوئی ای میلز کریٹ کرنی ہے، ڈیٹا بیس ہینڈل کرنا ہے، تو یہ سافٹ ویئر سی پینل جو ہے یہ انسٹال ہوگا کس کے اوپر؟ ہوسٹنگ سرور کے اوپر. یہ یاد رکھیے گا، یہ اب یوز ہوا ہے ٹرم تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پہلا آپ کا ختم ہو گیا ٹاپک. تو ہوسٹنگ اکاؤنٹ اینڈ ڈومین نیم یہ سیکنڈ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈومین نیم کیا ہوتی ہے. بہت سے پرووائڈر ہیں رجسٹرڈ جو آپ کو کرتے ہیں، نام میں نے آپ کو بتا چکا ہوں چند ایک. اور یہ اکاؤنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ہوسٹنگ کا اور ڈومین کا کن فیکٹرز کے اوپر. اماؤنٹ آف ویب اسپیس ریکوائرڈ، آپ کو کتنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ اگر انیشیل بگنر ہیں تو آپ جو ہے وہ شیئرڈ ہوسٹنگ لے لیں، لیکن اگر ڈیڈیکیٹڈ چاہیے، بڑی آرگنائزیشن ہے، تو پھر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ سرور چاہیے. اماؤنٹ آف بینڈ وڈتھ، یعنی کہ ٹریفک ٹرانسفر کی ریٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے سرور سے یوزر یا ویب سرور کے اوپر، وزٹر کتنے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ برڈن سرور کے اوپر پڑنا ہے جب بھی وزٹر نے کنیکٹ ہونا ہے. تو بینڈ وڈتھ بھی میٹر کرتا ہے، وہ کتنی چاہیے آپ کو. سروس لیول ایگریمنٹ ان پلیس سچ ایز اے گرانٹیڈ اپ ٹائم. سرور ایگریمنٹ جو ہے یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے سروس پرووائڈر، یعنی کہ وہ جو کمپنی پرووائڈر جو سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور کلائنٹ جس نے پرچیز کرنا ہے. اس میں تمام اسپیکٹ جو ہے وہ کور کیے جاتے ہیں، کوالٹی، اویلیبلٹی اینڈ ڈسپوزیبلٹی، یہ ایگریڈ ہو جاتے ہیں کون کون؟ سروس پرووائڈر اور یوزر. تب یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. منیمم کانٹریکٹ ٹرم کتنی ہونی چاہیے،
एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, और ये कुछ पॉलिसीज के हवाले से ई कॉमर्स की वेबसाइट से मुतल्लक वो होने चाहिए। फिर आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो होस्टिंग वाले प्रोवाइड करेंगे कि आपको PHP, SQL और अपाची ये आपको चाहिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन उसमें डेवलप की गई है, तो ये अवेलेबल है, होस्टिंग वाले देंगे। ऑफ कोर्स पैसे कितने, कॉस्ट ऑफ होस्टिंग, ये चीजें जो हैं ये आप कंसिडर करेंगे। तो वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल सच एज cPanel और Plex आर इंक्लूडेड मोस्ट अंडर वेब होस्टिंग। बहुत सी वेबसाइट जो हैं वो ये शामिल होता है उनके, अभी cPanel का मैंने आपको बताया भी था। और आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी कि अपना ईमेल अकाउंट मैनेज करना, डाटाबेस मैनेज करना, स्टैटिस्टिक्स देखना, कितने विजिटर आए, किस आइटम में ज्यादा सेल आउट हुआ, लाइक दैट इज स्टैटिस्टिक्स, और एरर्स वगैरह जो है वो आप इसके अंदर देखेंगे। और फिर ये नीचे उसने बताया भी है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। होस्ट प्रोवाइडर भी काफी सारे हैं होस्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ये बुक वाले ने लिखा है, मैंने आपको काफी सारी बताई है। 1and1.com, smallorange.com, मीडिया टेम्पल नेट और स्लाइस होस्ट, ये जितने भी नाम उसने बताए हैं ये कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग क्या है ये अभी हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो ये बेसिकली होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो और जो चीजें आपने होस्टिंग प्रोवाइडर जो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कंसिडर करनी है वो क्या है, आर वेबसाइट बैकअप रेगुलरली ऑटोमेटिकली, आपने सर्वर के ऊपर अपनी फाइल्स रखी हैं, वो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि आपकी फाइल्स, आपकी वेब एप्लीकेशन की बैकअप भी बनता जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप डाटाबेस भी स्टडी करेंगे, उसके अंदर भी बैकअप एंड रीस्टोर का चैप्टर लाजमी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका मतलब है कि बैकअप लाजमी चाहिए होता है किसी भी फाइल को, डाटाबेस का या आपके जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसका बैकअप लाजमी है। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है उसके अंदर, यानी कि ये तो नहीं कि आप सर्वर के ऊपर फाइल रख लें अपनी वेब एप्लीकेशन, पता चले हैक होगी आपकी फाइल, सारी वेब एप्लीकेशन ही हैक हो गई है। उसने क्या मेजर्स रखे हुए हैं वो हम देखेंगे। डू दे ऑफर SSL सर्टिफिकेट, ये SSL और S जो है सिक्योरिटी फीचर है, इसको भी हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या होता है। IP एड्रेसेस और जो है वो, तो बेसिकली ये वो फीचर्स हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ई होस्टिंग वेबसाइट जो है वो आपको, होस्टिंग कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही हो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। ये क्वेश्चन है जो कि एड्रेस होने चाहिए जब आप परचेज करें होस्टिंग। डोमेन नेम जो है सर्वर, बेसिकली डोमेन नेम रजिस्ट्रार अभी बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पे ये नेम चीप, GoDaddy, 123-REG, ये कंपनीज हैं जो कि आपको डोमेन नेम रजिस्टर की ऑफर करती हैं। नाम मैं कुछ आपको और भी बता चुका हूँ, लॉट ऑफ कंपनीज अवेलेबल। आप नेट के ऊपर जाके सर्च करें तो वो आपको बहुत सी कंपनीज दिखा देगा जो पैसे लेते हैं, आप उनको पे करते हैं और वो मुख्तलिफ जो हैं उनके पैकेजेस हैं, उसके मुताबिक फिर वो आप आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देते हैं। तो नेम सर्वर चेंजेस ये एक प्रोसेस है। आपने एक अपना डोमेन नेम एक कंपनी से रजिस्टर करवा लिया, सपोज GoDaddy से नाम रजिस्टर करवा लिया, आपने स्पेस जो है होस्टिंगर से परचेज कर ली या किसी और कंपनी से परचेज कर ली, top10.com से परचेज कर लिया। अब आपने जो स्पेस ली है top10.com से या किसी भी कंपनी से, आपने जो नाम आपको मिला है आपने उस नाम को कॉन्फ़िगर करना है, वो जो स्पेस आपने परचेज की है होस्टिंग की, ताकि यूजर जब उसको टाइप करे, डोमेन नाम को टाइप करे तो वो प्रॉपरली वहां पे रीडायरेक्ट होके आपके आ जाए। बेसिकली दैट इज द प्रोसेस जिसे नेम सर्वर चेंजेस कहते हैं कि आपकी डोमेन रजिस्टर्ड हो गई और होस्टिंग अकाउंट बन गया है। वी नीड टू चेंज द नेम ऑफ ओवर डोमेन टू दोज ऑफ ओवर होस्टिंग प्रोवाइडर, यानी कि उसको आपने उसके साथ कॉन्फ़िगर करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है और 2-3 स्टेप होते हैं। इसकी भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको कोई वीडियो जो है वो सेंड कर दूं ताकि आप उसमें स्टेप देख लें कि वो किस तरह डोमेन नेम को जो है उसके साथ होस्टिंग के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो बेसिकली ये एक स्टेप है और हम उसके जरिए जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि डिप्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जो काम आपने अपनी मशीन के ऊपर किया है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं और उस एप्लीकेशन को कंप्लीट उस टाइम तक नहीं होती जब तक कि वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना हो जाए, यानी कि आप उसको इंस्टॉल
اور پیکیجنگ اس کی نہ کر لیں, دیٹ از کال ڈپلائمنٹ. ڈپلائمنٹ میں نے آپ کو بتایا دو طرح کی, مینول اور جو ہے آٹومیٹڈ. تو آپ نے یہ سٹیپ پرفارم کرنے ہیں. وہ کیا پہلے آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے جو آپ نے ہوسٹنگ پرچیز کیا وہاں پہ, جو ڈیٹا بیس آپ نے بنائی تھی. پھر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اپنی ڈیٹا بیس کو اس لائیو انوائرمنٹ کے اندر, تاکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے, اور یعنی کہ امپورٹ کر لینا ہے آپ نے اس ڈیٹا بیس. تو یہ سٹیپس مینول ہیں, اور یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح ونڈو آئے گی. آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کی, یہ ڈیٹا بیس آپ ہوسٹنگ کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں, یہ سٹیپ اس نے لکھے ہوئے ہیں, یہ وزٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. نیا ڈیٹا بیس کا نام لکھا, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پاسورڈ وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کیا, جو بھی پروسیجرز ہیں, اور اس کے بعد یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ نے کیا, جو بھی ویب سائٹ آپ کی ہے تو وہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیٹا اپلوڈ کر لیں گے. یہ سیلف ریڈنگ ہے, یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, میں نے اس کو کر دیا ہے. جس طرح آپ نارمل کوئی ٹیوٹوریل پڑھتے ہیں نا کہ اس میں یہ سٹیپ ہوتے ہیں, تو یہ سٹیپ یہ بھی اسی طرح اس نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سٹیپ آپ نے ہوسٹنگ اکاؤنٹ کے اوپر پرفارم کرنے تاکہ آپ کی ڈیٹا بیس بنے اور آپ اس کے اندر امپورٹ کر سکیں. سو یہ دیٹ از, آپ اس کو سیلف ریڈ کر لیجئے گا. تو اسی طرح اس کے علاوہ جو کچھ فائل ہیں وہ بھی آپ لوڈ کریں گے, اور وہ ایف ٹی پی کے ذریعے کریں گے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے فائل زیلا جو ہے وہ فری اویلیبل ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے, کیونکہ آپ کی جو فائلیں مشین کے اوپر پڑی ہیں دیٹ ول بی اے ٹرانسفر ٹو ہوسٹنگ سرور. تو کوئی پروٹوکول یا طریقہ ہوگا, سافٹ ویئر ہوگا جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو ایف ٹی پی از موسٹ کامنلی اور فیمس ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول, جو کہ آپ کی فائلز کو ٹرانسفر کرے گا کہاں پہ, آپ کے کمپیوٹر کے ہوسٹنگ کے مشین کے اوپر. سو یہ آج ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. کل ہم دیکھیں گے باقی کے آٹومیٹڈ ڈپلائمنٹ کیا ہوتا ہے. آٹومیٹڈ میں اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے سمپلی, اور اس اسکرپٹ کو آپ رن کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو یہ آج یہاں تک کا ہمارا تھا. تو نیکسٹ پھر ہم باقی اس کو چیپٹر کو دیکھیں گے. کافی ہے اتنا؟ جی کیا ہے